گھاٹے دا سودا ہے جی. ان کو تاج پہنائے جائیں گے، ایسے تاج کہ جن کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. بولو ذرا سبحان اللہ. آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر تاج اتنے چمک رہے ہیں کہ آسمان کا سورج بھی ان کے سامنے شرمندہ ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ کیا یہ غوث ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں. عرض کی جائے گی یا رسول اللہ یہ ابدال ہیں، یہ کتب ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں. یا رسول اللہ یہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تاج پہنائے ہیں کہ جن کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہے؟ تو میرے آقا و مولا فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. پھر حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. 10 ایسے افراد جن کا پکا جہنم کا ٹکٹ کاٹ کر ان کو ہاتھ میں دے دیا گیا ہوگا کہ جاؤ اب جہنم میں جاؤ. حافظ قرآن آگے کھڑے ہو جائے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ دنیا میں رہ کر میں نے تیرے نام کو بلند کیا، دنیا میں رہ کر میں نے تیری مقدس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. آج میں اس قرآن کا صدقہ تجھے دیتا ہوں، اس قرآن کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میرے فلاں رشتہ دار کو جہنم سے خلاصی عطا فرما، جنت عطا فرما. میرا رب حافظ قرآن کی سفارش کے اوپر ایک جہنمی شخص کو جنت عطا فرما دے گا. یہ ان کی کوئی چھوٹی شان نہیں، یہ ان کا چھوٹا مقام نہیں کہ ایک ایسا شخص جو جہنم میں جا چکا ایک حافظ قرآن کے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے پر اللہ رب العزت اسے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے. پھر ایک نہیں مان، حدیث مبارکہ میں 10 آتا ہے کہ 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العزت حافظ قرآن کی عرض پر ان 10 لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا. گھاٹے دا سودا ہے جی، ہے جی. تو پھر اس دنیا میں رہ کر کوشش انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا رجحان جو ہے وہ دین کی طرف کریں. آپ یاد رکھیں کہ ایک شخص، اکثر میں عرض کرتا ہوں اور یہاں پر بھی میری کافی ساری حاضریاں ہو چکی ہیں، شاید پہلے بھی عرض کی ہو، ایک شخص اسکول پڑھے، کالج پڑھے، یونیورسٹی پڑھے. یاد رکھیں، توجہ پترے ادھر میری طرف. ایک بچہ اسکول پڑھے، کالج پڑھے، یونیورسٹی پڑھے، بڑے علوم حاصل کر لے، بہت سارے علوم کو اوپر اس کو دسترس حاصل ہو جائے، لیکن یاد رکھو اس کا والدین، اس کے اساتذہ، اس کے شیوخ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، پوری عصری تعلیموں کی کتابیں سامنے پڑھی ہوں گی، ABC شروع کر دے Z تک پڑھے، ماں پہ انہیں ثواب ملے گا؟ جی بولو تو صحیح. ABCD دا کوئی ثواب ملے گا ماں پہ انہوں؟ جی پکی گل ہے. تے جے الف بے پے تے پڑھے گا تو پھر کوئی نہیں. تے جے پڑھے گا الف لام میم پھر جی یہ یاد رکھیں. یہ ہم جناب بمانگے دول یہ کہتے ہیں، خدا کی قسم ایک شخص میٹرک نہیں، FA نہیں، BA نہیں، MA نہیں، MPhil نہیں، PhD کر لیں، ساری زندگی ان کتابوں کو رٹا لگاتا رہے، والدین قبر کے اندر ہیں، ان کو اس کی کوئی جزا نہیں مل رہی، لیکن حافظ قرآن اس قرآن کی جناب حفظ کرنے والا چٹائی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا قرآن جب پڑھے گا، الف لام میم کہے گا، منہ سے بعد میں الفاظ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی قبروں کو پہلے ٹھنڈا فرما دے گا. ان کو وہاں پر پہلے راحت محسوس ہو جائے گی، ان کو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول پہلے سے ہو جائے گا. یہ حافظ قرآن کی شان ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھے، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی اس کا ثواب عطا فرما دے. تو پھر یہ سودا گھاٹے کا تو نہیں ہے نا جی، کہ اس دنیا میں بھی آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور جب قبر میں چلے جائیں گے تو پھر روحاں نال جس وقت جا کے ملنا ہے جناب، اتنے بھی تو جناب فخر محسوس کرنا ہے نا جی. عالم ارواح کے اندر وہاں بھی آپ جناب فخر محسوس کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا.